السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 11 جون 2020۔ یو اے ای میں جو کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 40,507۔ ریکور کیسز ہیں 24,017 اور ڈیتھ جو ہوئی ہے 284۔ آج یو اے ای میں صرف ایک ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یو اے ای میں کرونا کی بھی پوزیشن اچھی ہے، ریکورنگ بھی اچھی ہو رہی ہے اور یہاں پر لا اینڈ آرڈر اچھا ہے، سخت ہے، تو جس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو روکا بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایس او پیز پر مارکیٹ میں عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ورلڈ سطح پر جو ہے 70,39,918 ہے۔ ڈیتھ کیسز کی تعداد ہے 4,04,396 ہے۔ تو پاکستان میں صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ تو وہاں پر جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,13,702 ہے اور جو ریکور کیسز ہیں ان میں 36,308 ہے اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں 2,255۔ تو یہ کرونا کی صورتحال پاکستان میں بہت گمبھیر ہے، پیک پر جا رہا ہے اور اموات کی تعداد زیادہ ہے، کچھ میڈیکل کی پرابلم ہے اور سب سے اہم جو پرابلم ہے وہ ہماری احتیاط ہے۔ ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ایس او پی پر عمل کرنا چاہیے، مارکیٹ جاتے ہوئے ماسک پہننا چاہیے اور ود فیملی مارکیٹ میں نہیں جانا چاہیے، ہر گھر میں سے ایک آدمی کو مارکیٹ جانا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پٹرول کی قلت ہے، پھر آٹے کی قلت ہے اور اس پر گورنمنٹ نے بھی نوٹس لیا ہے اور عدلیہ نے بھی نوٹس لیا ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آٹے کا بحران تو ہونا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گندم ابھی 1 مہینہ پہلے اٹھائی گئی ہے، نئی گندم مارکیٹ میں آ گئی ہے، آٹا فری میں آٹا زیادہ ہونا چاہیے تھا کہ گندم ہماری بہت ساری مقدار میں موجود ہے، تو پھر بھی آٹے کا بحران کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ کیونکہ پچھلے دنوں گورنمنٹ نے آٹا چینی بحران کی جو رپورٹ شائع کی ہے اس پر بھی ہمارے کچھ سرمایہ دار جو ہے ناراض ہیں گورنمنٹ سے، اور کچھ اپوزیشن میں لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ فلور ملیں زیادہ تر جو ہے اپوزیشن والوں کے پاس ہیں اور بڑی بڑی فلور ملیں جو ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہے وہ ہماری اپوزیشن میں موجود ہیں اور 2-4 گورنمنٹ میں بھی ہیں لیکن اپوزیشن میں زیادہ ہے۔ تو اس لیے عدلیہ نے پچھلے دنوں جو رپورٹ پر ایکشن لیا جا رہا تھا اس کو جو ہمارے سرمایہ دار لوگ ہیں آٹا چینی بحران کے اندر جن کے نام آئے ہیں انہوں نے اس کو عدالت میں چیلنج کیا ہے، تو عدالت نے بھی ان کی درخواست قبول کر لی ہے، لہٰذا یہ کیس اور لٹک جائے گا۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی ویڈیو میں، دیوانی کیسز یا ایسے کیسز جو ہے کئی سال تک لٹک جاتے ہیں اور پھر ان کو لٹکانے کے لیے ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں اور مزید لٹکاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ میں 2 وزیر ایسے تھے جو سٹے آرڈر پر 4 سال نکال گئے، یعنی ان پر کچھ لیگلی طور پر اپنے جو اثاثے تھے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں غلط جمع کرائے تھے اور کچھ ایسے لیگل پروسیس تھے جس کی وجہ سے ان کو نااہل کیا جا سکتا تھا، اس میں دھاندلی کے الزامات بھی تھے، لیکن ان لوگوں نے عدالت سے سٹے لے لیا اور کئی منسٹریاں جو ہیں سٹے پر چلتی رہیں اور پوری گورنمنٹ کا دورانیہ گزر گیا، یعنی 4 سال تک وہ لوگ سٹے پر وزارت کرتے رہے۔ یہ ہماری ملک کی عدلیہ کا حال ہے۔ باقی پوزیشن یہ ہے کہ تو فی الحال آٹا اور پیٹرول کا بحران ہے، گورنمنٹ نے اس پر ایکشن لیا ہے اور 4-5 جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، سپلائی سیکٹر ہے، ان کے گوداموں پر، ان کے ٹینکس پر جو ہے چھاپے مارے گئے ہیں، کافی مقدار میں پیٹرول اسٹور میں موجود ہے لیکن وہ مارکیٹ میں لانا نہیں چاہتے۔ پہلی انتظامی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم نے پی ایس او کے جو سپلائر ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں سپلائی جاتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی مرضی ہوتی ہے وہ دے یا نہ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کافی سارے پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں،
اگر پی ایس او کے پمپ ہیں ان کو بھی لیز پر دے دیا گیا ہے، ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بہت تیزی سے ابھر رہا ہے اور کافی چیزوں پر کنٹرول حاصل کر چکا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ ان پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ زبردستی کرتی ہے تو وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سرمایہ لگایا ہوا ہے، صاف ظاہر ہے وہ اپنا سرمایہ ضائع تھوڑی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سرمایہ داری یا پیسہ کمانے کی یہ بہت زیادہ ہے۔ ہم عوام دشمن منصوبے جلدی بنا لیتے ہیں، لیکن عوام دوست منصوبے بہت کم بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ داری نظام جو ہے وہ پنپ رہا ہے، یعنی پھیل رہا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے سرمایہ دار اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں، عدالتوں میں اور بہت سارے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے حمایت والے یعنی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے بڑے بڑے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر کی سطح تک وہی لوگ ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ عوام دوست نہیں ہیں بلکہ عوام دشمن منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی مانگ بڑھ جائے تو اس کے ریٹ رات رات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کسی چیز کے ریٹ کم کر دے تو اس کو گورنمنٹ سے یعنی مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جاتا ہے، جس سے پرابلم کس کو ہوتی ہے؟ عوام کو ہوتی ہے۔ وہ عوام روڈوں پر نکلتی ہے، اور روڈوں پر نکلتی ہے جب تو وہی سرمایہ دار وہی میڈیا والے شور مچاتے ہیں۔ جب میڈیا والے شور مچاتے ہیں تو اپوزیشن کی حمایت یافتہ عدلیہ ہے وہ بھی میدان میں آ جاتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ 2015-2016 میں جب پیٹرول شارٹ ہوا تھا تو کسی عدلیہ نے نوٹس نہیں دیا تھا، کیوں کہ انہیں لوگوں کی عدلیہ تھی، انہیں لوگوں کی حکومت تھی، اور آپ کیونکہ عدلیہ بھی اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن والے بھی اپوزیشن میں ہیں، سرمایہ دار بھی پورے اپوزیشن میں ہیں، تو اس لیے وہ وقتاً وقتاً کوئی نہ کوئی مشکل گورنمنٹ کو دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایزی کھیلنے نہیں دے رہے، وہ آرمی کو اور گورنمنٹ کو پیچیدگیاں دیتے رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ان ملک دشمن عناصر کو پہلے پکڑنا چاہیے، اور ہمیں دشمن سے پنگا بعد میں لینا چاہیے۔ جب تک ان غیر ملکی ایجنٹوں کو ہم نہیں پکڑیں گے، ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک ہمارا جو پاکستان کی عوام ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ پریشان ہوتی رہے گی۔ یہ مٹھی پر سرمایہ دار ہیں، وہ ہر چیز پر چھائے ہوئے ہیں، پیٹرول بھی ان کے ہاتھ میں، ڈیزل بھی ان کے ہاتھ میں، سپلائیاں بھی ان کے ہاتھ میں، پیٹرول پمپ بھی ان کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ ملک کی جو بڑی ٹرانسپورٹ ہے جو آئل سپلائی کرتی ہے یہ بھی ان کے ہاتھ میں۔ تو اس سسٹم کو توڑنا پڑے گا۔ پہلے جو ہوتا تھا کہ پی ایس او گورنمنٹ کے ہاتھ میں، سپلائی سسٹم پورا گورنمنٹ کے پاس تھا، اب سپلائی سسٹم بھی پرائیویٹ ہے اور پی ایس او بھی لیز پر ہے۔ پی ایس او کے جتنے پیٹرول پمپ سب لیز پر ہے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چلا رہی ہے۔ کیوں؟ گورنمنٹ کے لوگ جب چلاتے ہیں تو اس کو کھاتے ہیں، یعنی اس میں کرپشن کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے تمام پیٹرول پمپ لیز پر دیے ہوئے ہیں، وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے۔ یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں کہ پی ایس او کے پیٹرول پمپ ہو تو گورنمنٹ کے ہیں، گورنمنٹ کے نہیں ہیں بھائی، وہ لیز پر ہے، آپ تحقیق کریں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر چائنا اور انڈیا کے درمیان جو نیا معاہدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے تھوڑا تم پیچھے ہو جاؤ تھوڑا ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ چائنا تو آلریڈی اندر جا چکا ہے، ٹھیک ہے، 20 کلومیٹر تک اندر جا چکا ہے اور 40,000 مربع کلومیٹر قبضہ بھی کر چکا ہے، اور معاہدہ یہ ہوا ہے کہ کچھ تم پیچھے ہو جاؤ کچھ ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ چائنا تو وہی قبضہ کیے ہوئے علاقے سے پیچھے ہوگا، یعنی 1 کلومیٹر پیچھے چلا جائے گا، لیکن انڈیا اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 کلومیٹر پیچھے چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے جان بوجھ کر ہار مان لی ہے اور چائنا سے وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ دوسری صورتحال یہ ہے جتنا بھی الیکٹرانکس میڈیا ہے ٹیکنیکل طور پر وہ چائنا کے ہاتھ میں، کیونکہ انڈیا میں کئی کمپنیاں ایسی ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کی کئی کمپنیاں ایسی ہیں جو انڈیا کے اپنا چائنا کی ٹیکنالوجی یوز کرتی ہیں اور چائنا سے کچھ پارٹس بھی لیتی ہیں۔ اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو انڈیا کی جو موبائل ٹیکنالوجی ہے یا ٹیلی کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی ہے یہ جام ہو جائے گی، یہ رک جائے گی، اور اس سے جو ہے ملک کو خسارہ ہوگا، اور جس سے جو
इंडिया का जो ये सिस्टम है गड़बड़ हो जाएगा और इससे क्या होगा कि वो जैम आना शुरू हो जाएंगे, यानी वो सिस्टम जाम होना शुरू हो जाएगा। पहले चाइना ने इन चीज़ों पर कब्ज़ा किया है, बाद में मुल्कों को एड किया है, बाद में मुल्क में सरमायाकारी की है। अब जो टेली कम्युनिकेशन की चाइना की सरमायाकारी है वो इंडिया में बंद होने जा रही है, और चाइना ने अपने तमाम लोग जो हैं उनको भी इंडिया से निकालना शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा कि चाइना की जो इंडिया में सरमायाकारी है वो महदूद हो जाएगी, और चाइना जब चाहेगा इंडिया को ब्लैकमेल करेगा, इंडिया को इस्तेमाल कर सकेगा। इंडिया बज़ाहिर चाइना से जंग करना नहीं चाहती है, लेकिन उस पर जंग मुसल्लत कर दी गई है। अभी इंडिया इस बात पर भी राज़ी हो गया है, जो 50,000 किलोमीटर का रकबा है चाइना का, उस पर हम बात करेंगे। उस पर हम बात नहीं करेंगे जो कब्ज़ा कर चुका है वापस से, वो नहीं, वो तो उसका है, वो तो इंडिया ने मान लिया है, इंडिया के सियासतदान ने मान लिया है, आर्मी ने मान लिया है, गवर्नमेंट ने मान लिया है, वो तो उसका है। अब चाइना ने कहा है बात इस पर की जाए कि जो मेरा बकाया रकबा है वो तुम कब दे रहे हो, और इंडिया आस्ता आस्ता वो भी रकबा देगा। अगर वो रकबा देगा तो इंडिया की जो स्टेट्स हैं, 19 से ज़्यादा स्टेट्स हैं जो आज़ादी मांग रही हैं, जिनमें आज़ादी की तारीखें चल रही हैं, वो भी आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि इंडियन आर्मी ने ये अलार्मिंग की है इंडियन गवर्नमेंट को, अगर हम पीछे हटते हैं, जंग हारते हैं, चाइना कब्ज़ा करता है इन इलाकों पर, तो हमारी 19 रियासतें जो आज़ादी की तारीख चला रही हैं उनको आज़ादी मिल जाएगी और वो हमसे अलग हो जाएंगे, इंडिया के कई हिस्से हो सकते हैं। लिहाजा इस जंग से पीछे हट जाए, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है इस जंग से पीछे हटी है। तो पिछले दिनों एक शाहजी हैं जो मोदी के चमचे हैं, नाम से तो शाहजी हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन वो नाम के हैं, बाकी उनकी सरमायादारी पूरी इंडिया में शराब की है। शराब की भट्टियाँ चलाते हैं और शराब तकसीम करते हैं, शराब के जितने ठेके हैं सारे उसने ये एक पैगाम दिया था कि मोदी ने हवाई जहाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त दे दी है। वो कि ये अफवाह थी, बाद में आर्मी की सतह पर भी इस खबर की तरजीह कर दी गई कि ये गलत है। उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि हमारे जहाज़ ने, इंडिया के एयरफोर्स ने कराची पर परवाज़ें की, जबकि हमारे जो एयर बेस हैं या एयर फोर्स है उनकी तरफ से ये तरजीह आई है कि इंडिया के किसी भी जहाज़ ने हमारी जो सरहद है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की है। बाद में ये इंडियन एयरफोर्स से भी तरजीह आ गई, हम लोगों ने अपने इलाकों में मशकी परवाज़ें की हैं, जो रूटीन की परवाज़ें हैं, हमने पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो इससे उन लोगों का भांडा भी फूट गया, झूठ भी साबित हो गया। अब हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो सिर्फ अफवाहों पर जिंदा है, यानी कोई रोज़ाना एक अफवाह फैला देता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसका सारा दिन चर्चा चलता रहता है और शाम को उस खबर की तरजीह ये तो हुआ ही नहीं है सिरे से। इसी तरह वो कश्मीर में भी जुल्म बढ़ा रहा है, आए दिन कश्मीरियों को भी शहीद कर रहा है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा आगे देखते हैं। ठीक है, फिलहाल चाइना ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। अभी कुछ जो मीडिया वाले हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका वार कर रहे हैं। मेरे भाई, चाइना का मुफाद है पाकिस्तान के साथ, इनको वो सी पैक बना रहा है, सी पैक किसका है, चाइना का है। इस तरह गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट अपने चाइना का है, चाइना उस पर काम कर रहा है, ये पूरी सरमायाकारी चाइना कर रहा है। और ये जो पोर्ट है या सी पैक है, ये सारे का सारा चाइना के पास है, चाइना ये काम कर रहा है, चाइना का इसमें मुफाद है और हमारे लिए तिजारती हब है। तो चाइना इसलिए इंडिया को इधर आने से रोक रहा है, पाकिस्तान इसकी हिमायत कर रहा है, क्योंकि ये सारी रोड और पोर्ट जो है, ग्वादर पोर्ट वो पाकिस्तान के अंदर है, वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करेगा, तो इंडिया की ही हिमायत करेगा क्या पाकिस्तान।
پاکستان تو ہمیشہ چائنا کی حمایت کرے گا، کیونکہ یہ ساری سرمایہ کاری چائنا کر رہا ہے. دوسرا ڈیم جو ہے، ڈیم میں بھی سرمایہ کاری چائنا کر رہا ہے، اس لیے پاکستان تو اس کی حمایت کرے گا کیونکہ اس کو فائدہ ہے. تو ہر ملک اپنے فائدے کے لیے کسی بھی ملک کی حمایت کرتا رہتا ہے. اب انڈیا جو ہے وہ امریکہ کی حمایت کر رہا ہے اس بنا پر کہ امریکہ میری حمایت کرے گا اور میں ایشیا میں سپر پاور بن جاؤں گا. یہ اس کا خواب ہے. چائنا نے اس کا خواب چکنا چور کر دیا، اس کو تمام بلند پہاڑیوں سے نیچے پھینک دیا. جاؤ تم اپنا کام کرو. ابھی جو کچھ ریاستیں ہیں انہوں نے آزادی کی تحریکیں چلانا شروع کر دی، تو لہذا انڈیا کا جو فیوچر ہے وہ سب کے سامنے ہے. باقی مودی نے جو ہے انڈیا کا فیوچر، انڈیا کا حال اور انڈیا کا مستقبل ڈبو دیا ہے. یہ وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہاں کی سیاسی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں اور ان کی آرمی بھی کہہ رہی ہے. اور کچھ بکاؤ میڈیا ہے وہ تو نہیں کہہ رہا ہے. بکاؤ میڈیا کو تو، جو گورنمنٹ کا میڈیا ہے اس کو تو آرمی نے شٹ اپ کی کال دے دی ہے. بھئی آپ لوگوں نے کوئی خبر شائع نہیں کرنی ہے، کوئی خبر بغیر انفارمیشن کے، بغیر ہمارے بتائے بولنی نہیں ہے. لہٰذا وہ اس کو شٹ اپ کی کال دے دی ہے، وہ بند ہو گیا. جو پرائیویٹ میڈیا ہے، کچھ اچھا میڈیا بھی ہے، وہ جو سرحد سے اچھی نیوز دے رہا ہے، جو رائٹ نیوز ہیں، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا رہا ہے، اس کو بھی گورنمنٹ بند کرنا چاہ رہی ہے. گورنمنٹ اس پر بھی، انڈین گورنمنٹ ان پر بھی پابندی لگا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راز چھپ نہیں رہا ہے کہ چائنا نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے. پوری کوشش کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ کہ اس کو چھپایا جائے، لیکن اب جو ہے نیپال بھی سر اٹھا رہا ہے، تائیوان بھی علیحدہ ہو گیا ہے، نیپال بھی علیحدہ ہو گیا ہے، برما بھی علیحدہ ہو گیا ہے. تو یہ سارے جو ہمسائے ہیں ان سے انڈیا نے اپنے حالات خراب کر لیے ہیں اور یہ سارے کے سارے انڈیا کے خلاف ہیں. ان میں پاکستان سرپرست ہے. باقی پاکستان آرمی جو ہے سرحد پر موجود ہے. تو جو شیطان ممالک ہوتے ہیں وہ کمزوری کو دیکھتے ہیں. جب کسی ملک میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، دشمن پر کمزوری ہوتی ہے، تو وہ کمزوری کا ٹائم وار کرتے ہیں. اس ٹائم پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری معیشتیں ڈاؤن ہو رہی ہے، لیکن شیطان ملکوں کو ہوس بھی پڑی ہوئی ہے. بھائی ہوس کر لیں، یہ قبضہ کر لیں. بھائی کیا قبضہ کرو گے؟ پہلے معیشت ٹھیک کرو، عوام کو ٹھیک کرو، عوام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرو، بجائے اس کے کہ عوام کے پر پیسہ خرچ کرنے کے تم آرمی پر پیسہ خرچ کر رہے ہو، جنگوں کی طرف جا رہے ہو. تو اس طرف جانا ٹھیک نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری معیشتیں ڈاؤن ہو جائیں گی اور ہماری عوام جو ہے بھوکی مرے گی. تو میری تمام ملکوں سے گزارش ہے، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں. تمام اپوزیشن سے گزارش ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں تاکہ گورنمنٹ کرونا اور جنگی صورتحال سے اچھی طرح نمٹ سکے. باقی عدلیہ کے پاس تو کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں. وہ بجائے جو کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چھیڑے یا ان کو اٹھائے، وہ گورنمنٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. باقی قاضی فیض صاحب کا بھی کیس لگا ہوا ہے. اسی طرح ابھی جو ہمارا پے کا طیارہ کریش ہوا تھا اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، وہ بھی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی اور اس طرح پبلک بھی کی جائے گی. اور باقی جو 16 حادثے پہلے ہوئے ہیں، 16 جو پی آئی کے حادثے پہلے ہوئے ہیں، جہاز کریش ہوئے ہیں، ان کی رپورٹیں بھی شائع کی جائیں گی اور سامنے لائی جائیں گی، جس سے پتہ چلا گیا کہ ہمارا پوزیشن کیا ہے. ہمارے ہوا بازی کے جو وزیر ہیں وزیر سرور صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیان دیا ہے کہ میٹرک فیل یا میٹرک پاس پی آئی میں بھرتی کر دی جائے. تو اب یہ تحقیق کرنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ میٹرک پاس یا میٹرک فیل لوگ کون ہیں، کس نے بھرتی کی ہے. تو آپ کو نکالنے کا اختیار تو ہے نا. آپ ان کی قابلیت کو چیک کریں، ان کو چیلنج کریں اور ان کو نکال دیں.
آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ کی بلیک میل ہو رہا ہے۔ چلو پچھلی گورنمنٹوں نے رکھ لی ہے، لیکن آپ نکالنے کا اختیار آپ کا ہے، آپ ان کو نکال سکتے ہیں، ان کی اہلیت کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ باقی کراچی میں ایک بلڈنگ گری تھی، اس میں ایک فیملی کے 6 لوگ وفات پا گئے تھے، باقی بھی کافی لوگوں نے وفات پائی ہے، ان کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کی فیملیوں کو صبر اجر عطا کرے، اور جو گورنمنٹ کو بھی جو اس بلڈنگ کے متاثرین ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی مالی مدد کرنی چاہیے، سندھ گورنمنٹ کو بھی اور ہماری وفاقی گورنمنٹ کو بھی۔ وہ کہ یہ صوبائی مسئلہ ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی مالی حمایت کرنی چاہیے۔ ان بلڈنگ کا ملبہ نکالا جا رہا ہے، جو ملبہ نکالا جا رہا ہے، نیچے سے کافی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں جس میں کچھ لاشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ایریے میں کافی ساری بلڈنگیں ہیں جن کی حالت بازار بہت خراب ہے، وہ گرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بلڈنگ خالی کرائے اور ان لوگوں کو سیکورٹی فراہم کرے، اور ان لوگوں کو جو متبادل ہیں جگہ فراہم کی جائے، نہ کہ ان کو ڈنڈا لے کے نکال دیا جائے، بلکہ ان کو متبادل رہائشیں فراہم کی جائیں، ٹھیک ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو آٹا اور پیٹرول کا بحران ہے، یہ پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہے نہیں، یہ پیدا کیا ہوا ہے۔ اس پیدا کیے ہوئے بحران کو ہم نے ناکام کرنا ہے، ہمیں عوام نے ناکام کرنا ہے۔ دشمنوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، ملک کا ساتھ دینا ہے، پاکستان گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے، اور آرمی کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ آرمی جو ہے ہماری بارڈر پر بھی لڑ رہی ہے، کورونا سے بھی لڑ رہی ہے، ٹڈی دل سے بھی لڑ رہی ہے۔ آرمی مشرقی اور مغربی دونوں بارڈروں پر لڑ رہی ہے، ان کا ساتھ دینا ضروری ہے، کیونکہ 20 کروڑ عوام اگر اس کا ساتھ دے گی تو وہ بارڈر پر اپنے جو فرائض ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام دے پائیں گے۔ باقی میرا پیغام یہی ہے کہ کورونا کے خلاف کوئی دوائی نہیں آئی ہے، کوئی میڈیسن نہیں آئی ہے، صرف کیا ہے کہ ہمیں اپنی احتیاط کرنی ہے۔ تو میری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹچ ضرور کریں، اور میری ویڈیو پسند آئے تو اچھے سے کمنٹ بھی ضرور کریں۔ السلام۔